خوش آمدید۔ آج ہم ایک بڑے دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ یہ جو سیکھنے کا عمل ہے نا، اس میں ہم سب مختلف ہوتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو اکثر یہ بات ہوتی ہے لرننگ سٹائلز کی، کہ کوئی دیکھ کر سیکھتا ہے، کوئی سن کر۔ یہ آئیڈیا بہت مشہور ہے، لیکن کیا یہ واقعی اتنا اہم ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں؟ آج ہم میک اٹ اسٹک کتاب کے ایک حصے کو دیکھ رہے ہیں جو اسی مشہور خیال کو چیلنج کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اصل میں کون سے فرق ہیں جو سیکھنے پر اثر ڈالتے ہیں۔ جی تو ہمارا مقصد یہ ہے کتاب سے اہم باتیں نکالیں، سمجھیں کہ زیادہ اچھے طریقے سے کیسے سیکھا جا سکتا ہے، خاص طور پر ان فرقوں پر بات کریں جن کے پیچھے کوئی سائنسی وجہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں پھر اس پر ذرا بات کرتے ہیں گہرائی میں۔ ضرور۔ اچھا، تو یہ لرننگ سٹائلز کا نظریہ جس کا ذکر ہوتا رہتا ہے، یہ بنیادی طور پر کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، بنیادی خیال یہ ہے کہ ہر شخص کا معلومات لینے کا اور اسے سمجھنے کا ایک اپنا پسندیدہ طریقہ ہوتا ہے۔ سب سے مشہور ماڈل ہے VARK، یعنی ویژول دیکھ کر، آڈیٹری سن کر، ریڈ رائٹ پڑھ لکھ کر، اور کینیستھیٹک یعنی خود کر کے۔ ٹھیک۔ اور نظریہ یہ کہتا ہے کہ اگر پڑھانے کا طریقہ آپ کے سٹائل سے میچ نہیں کرتا تو آپ ٹھیک سے سیکھ نہیں پائیں گے، پیچھے رہ جائیں گے۔ یہ سننے میں تو بڑا کامن سینس لگتا ہے۔ لگتا تو ہے۔ تو کیا سائنس بھی یہی کہتی ہے؟ یہی تو دلچسپ بات ہے۔ یہ آئیڈیا مشہور تو بہت ہے، ہاں کافی زیادہ، لیکن سائنسی طور پر دیکھیں نا تو اس کے پیچھے ثبوت وہ بہت کمزور ہے۔ 2008 میں ایک بڑا ریسرچ ریویو ہوا تھا، ہیرلڈ پیشلر اور ان کی ٹیم نے کیا تھا۔ اچھا، کیا ملا انہیں ایسی کوئی ٹھوس ریسرچ نہیں ملی جو یہ کہے کہ ہاں بھائی آپ پڑھانے کا طریقہ بدلیں بچے کے سٹائل کے حساب سے تو وہ زیادہ اچھا سیکھے گا۔ تقریباً نہ ہونے کے برابر ثبوت ملے۔ اچھا، تو یہ اتنی مقبول غلط فہمی ہے۔ مجھے یقین ہے بہت سے سننے والے بھی حیران ہوں گے۔ جی ہاں، کافی حیران کن بات ہے۔ تو پھر تحقیق کیا کہتی ہے؟ کیا چیز اہم ہے پڑھانے میں؟ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ پڑھانے کا طریقہ طالب علم کی پسند سے زیادہ مضمون کی نوعیت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اوہ اچھا، مثال کے طور پر جیومیٹری سمجھانی ہے تو آپ کو شکلیں، ڈائیگرامز دکھانے ہی پڑیں گے۔ یہ ویژول چیز ہے۔ اب چاہے کوئی کہے کہ میں سن کر سیکھتا ہوں، جیومیٹری تو دیکھ کر ہی سمجھ آئے گی نا۔ بات تو صحیح ہے۔ اسی طرح شاعری ہے، اس کی خوبصورتی تو سننے یا پڑھنے میں ہے۔ اب کوئی کہے میں تو کر کے سیکھتا ہوں تو وہ شاعری کیسے محسوس کرے گا؟ جب پڑھانے کا طریقہ مضمون کے مطابق ہو تو سب کو فائدہ ہوتا ہے، ان کی پسند جو بھی ہو۔ بلکہ اس لرننگ سٹائلز پر زیادہ زور دینا نقصان بھی کر سکتا ہے۔ کیسے؟ کتاب میں ایک مثال ہے ایک طالب علم کی۔ اس نے آن لائن کوئز کیا، پتہ چلا وہ کم سمیع ہے، تو اس نے سوچا لیکچر سننا، آڈیو بکس، یہ سب میرے لیے بیکار ہے۔ ارے ہاں، تو یہ سوچ تو سیکھنے کے راستے ہی بند کر دیتی ہے نا۔ یہ تو واقعی اہم بات ہے۔ تو اگر یہ لرننگ سٹائلز اصل کہانی نہیں تو پھر کون سے فرق ہیں جو واقعی سیکھنے میں اہمیت رکھتے ہیں؟ کتاب کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ کتاب ہمیں بروس ہنری کی کہانی سناتی ہے۔ اس سے کچھ اصلی اور اہم فرق پتہ چلتے ہیں۔ بروس ایک خود ساختہ کامیاب آدمی تھے، لیکن ان کی کامیابی کوئی آسان نہیں تھی۔ اچھا، ان کی زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ سیکھنے میں کیا چیزیں باقی فرق ڈالتی ہیں۔ بروس ہنری، ان کی کہانی میں کیا خاص ہے؟ بروس کی کہانی میں شروع سے ہی وہ خود مختاری نظر آتی ہے۔ وہ اپنے سیکھنے کی ذمہ داری خود لیتے تھے۔ کتاب بتاتی ہے وہ بچپن سے ہی ضدی تھے۔ 2 سال کی عمر میں سڑک پار کرنی ہے، ماں منع کر رہی ہے مگر کرنی ہے۔ 8 سال کی عمر میں گیریج سیل سے ڈوری خریدی، ٹکڑے کر کے بیچی، منافع کمایا۔ 11 سال میں کینڈی بنے، 12 سال میں تو حدی کر دی، گھر سے چھپ کر 250 میل دور گئے، غیر قانونی پٹاخے خریدے، واپس آ کر بیچے۔ باپ رے! تو یہ سب کیا دکھاتا ہے کہ وہ شروع سے ہی تجربہ کرنے اور اسے سیکھنے والے تھے۔ وہ اپنے سیکھنے کے مالک خود تھے۔ یعنی خود کرنا، تجربہ کرنا، یہ بہت اہم ہے۔ بالکل، اور یہیں سے پہلا اہم نقطہ نکلتا ہے جسے کتاب کہتی ہے رول لرننگ، یعنی اصول سیکھنا، صرف مثالیں یاد نہیں کرنا۔ رول لرننگ بمقابلہ ایگزامپل لرننگ، ٹھیک ہے۔ بروس نے صرف واقعات یاد نہیں کیے، انہوں نے اپنے تجربوں سے، چاہے وہ کامیاب ہوں یا ناکام، بنیادی اصول نکالے۔ کوئی مثال دیں گے اس کی؟
جی، جیسے ریئل اسٹیٹ میں انہیں شروع میں ناکامی ہوئی، ایک 4 اپارٹمنٹ والا گھر خریدا، وہ مصیبت بن گیا۔ اچھا۔ اس سے انہوں نے سیکھا کہ ریئل اسٹیٹ کوئی گارنٹی نہیں ہے، اسٹاک مارکیٹ میں پیسے ڈوبے تو نقصان کا خطرہ سمجھ آیا، لیکن وہ رکے نہیں، ان ناکامیوں سے اصول سیکھے۔ پھر انہوں نے ایک شخص تھے سیم لیپلا، ان سے سیکھا ڈسٹریسڈ بانڈز کے بارے میں، یعنی جو کمپنیاں مشکل میں ہیں ان کے بانڈز میں سرمایہ کاری۔ یہ تو پیچیدہ لگتا ہے۔ تھا بھی۔ اس میں قیمت، سپلائی، ڈیمانڈ اور اثاثوں کی اصل قیمت، ان سب کا تعلق سمجھنا تھا۔ لپلا نے انہیں سکھایا کہ جب کمپنی دیوالیاں ہونے لگتی ہے تو اس کے اثاثوں پر پہلا حق شیئر ہولڈرز کا نہیں ہوتا بلکہ قرض دینے والوں کا ہوتا ہے، یعنی بانڈ ہولڈرز کا۔ اچھا۔ اور ان بانڈز میں بھی ترتیب ہوتی ہے، سینئر بانڈ پہلے، جونیئر بعد میں۔ اب اگر مارکیٹ میں ڈر کی وجہ سے جونیئر بانڈ بہت سستے ہو جائیں، اصل قیمت سے بھی کم، تو گہری تحقیق کر کے بہت کم رسک پر بڑا منافع ممکن تھا۔ یہ صرف مثالیں یاد کرنا نہیں تھا، یہ مارکیٹ کے اصول سمجھنا تھا۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ کیا ہوا بلکہ کیوں ہوا اور اس کے پیچھے کیا اصول ہے۔ بالکل، اور یہیں سے دوسرا اہم تصور آتا ہے، اسٹرکچر بلڈنگ، یعنی ایک ذہنی ڈھانچہ بنانا۔ اسٹرکچر بلڈنگ یہ کیا ہے؟ جو لوگ اچھا سیکھتے ہیں وہ نئی معلومات سے صرف فیکٹس اکٹھے نہیں کرتے، وہ اہم باتوں کو الگ کرتے ہیں اور انہیں جوڑ کر ایک مربوط ذہنی فریم ورک بناتے ہیں، ایک ماڈل۔ اچھا، اس کی وضاحت کریں ذرا، یہ کیسے کام کرتا ہے؟ بروس ہنری نے سرمایہ کاری کے لیے ایسے ہی ذہنی ماڈل بنائے، جیسے وہ دیوالیہ ریلوے کمپنیوں کے بانڈز میں دلچسپی لینے لگے۔ ایری لکوانا ایک مثال ہے۔ جی۔ تو انہوں نے صرف بیلنس شیٹ نہیں دیکھی، وہ خود گئے، میلوں ٹریک دیکھا، یارڈ میں کھڑی مال گاڑیاں گنی، یہ پتا کیا کہ کون سے بانڈ پہلے ادا ہوں گے، کون سے بعد میں۔ اچھا خاصا جاسوسی کا کام۔ بالکل، تاکہ کمپنی کے اثاثوں اور ذمہ داریوں کی ایک پوری واضح تصویر بن سکے۔ اسے آپ ایسے سمجھیں جیسے لیگو سے گاؤں بنانا ہے، پہلے آپ بنیاد رکھتے ہیں، سڑکیں، مین عمارتیں، پھر تفصیلات ڈالتے ہیں۔ جو بلاک فٹ نہیں ہوتا اسے سائڈ پر رکھ دیتے ہیں۔ ٹھیک۔ جو لوگ اسٹرکچر بلڈنگ میں کمزور ہوتے ہیں وہ اکثر غیر ضروری معلومات اور اہم باتوں میں فرق نہیں کر پاتے، وہ بس ایک ڈھیر لگا لیتے ہیں۔ بروس نے یہ سیکھ لیا تھا کہ کام کی چیزیں نکال کر ایک مطلب والا نقشہ کیسے بنانا ہے۔ یہ اسٹرکچر بلڈنگ والی بات سن کر مجھے وہ ریلوے والی مثال یاد آ رہی ہے۔ وہ صرف معلومات نہیں جوڑ رہے تھے، وہ ایک منافع بخش نقشہ بنا رہے تھے۔ بالکل صحیح سمجھے آپ، وہ صرف حقائق نہیں جان رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ حقائق آپس میں کیسے جڑے ہیں، ان کا مطلب کیا ہے۔ بروس کی کہانی میں ایک اور چیز جو بار بار آ رہی ہے وہ ہے خود کر کے سیکھنا، فعال رہنا۔ جی ہاں، بالکل، انہوں نے خود ایک گھر بنایا، ہر قدم پر سیکھا، بنیاد رکھی، دیواریں کھڑی کیں، پلمبنگ، بجلی کا کام، بجلی کے کام میں فیل بھی ہوئے، انسپیکٹر نے پاس نہیں کیا لیکن وہ بھی تو سیکھنا ہی تھا نا۔ پھر کوڈیک میں سیلزمین بنے، کامیاب ہوئے۔ وہاں یہ سمجھا کہ اگر آپ کمپنی کے لیے بہت بزنس لاتے ہیں، رین میکر ہیں، تو آپ اپنے مینیجر سے بھی زیادہ کما سکتے ہیں۔ یہ سب عملی تجربے کے سبق تھے۔ یہ سب بہت دلچسپ ہے۔ تو اصول سیکھنا، ذہنی ڈھانچہ بنانا اور فعال تجربہ، یہ تو ہو گئے کچھ فرق۔ کیا کوئی اور بھی اہم فرق ہیں جن کا کتاب میں ذکر ہے؟ جی ہاں، ایک اور بہت اہم فرق ہے، ہمارا اپنے بارے میں خیال، اپنی صلاحیتوں پر یقین، جسے مائنڈ سیٹ کہتے ہیں۔ مائنڈ سیٹ؟ ہاں، یہ تو آج کل بہت سننے میں آتا ہے۔ جی، کیرول ڈویک کا کام اسی پر ہے۔ کتاب میں اس کا ذکر آگے آئے گا۔ یہ سوچ کہ آپ کی قابلیت فکسڈ ہے یا بڑھ سکتی ہے، یہ آپ کی کامیابی پر بہت اثر ڈالتی ہے۔ اس کی کوئی مثال ہے کتاب میں؟ کتاب میں ڈسلیکسیا والے کامیاب لوگوں کی مثالیں ہیں۔ فارچون میگزین کا ایک آرٹیکل تھا جس میں رچرڈ برانسن ورجن والے، چارلز شواب بروکریج فرم والے، کریگ میکا سیلولر فون والے، ان سب کو ڈسلیکسیا تھا۔ اچھا۔ انہیں اسکول میں پڑھنے لکھنے میں بہت مشکل تھی، اکثر انہیں کم ذہن سمجھا گیا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ ان کی کامیابی میں ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی مشکل کے باوجود اپنی کامیابی کی ایک مثبت کہانی خود بنائی۔ کسی کے والدین نے یقین کیا، کسی کے استاد نے۔ برانسن نے کہا کہ ایک وقت آیا جب انہوں نے سوچا ڈسلیکسک ہونا بے وقوف ہونے سے بہتر ہے۔
یہ اپنی ذات کے بارے میں ایک مثبت سوچ تھی جس نے مدد کی۔ یہ کہانیاں تو بہت متاثر کرتی ہیں، لیکن کیا یہ خطرہ نہیں کہ ہم ڈسلیکسیا کی اصل مشکل کو کم سمجھیں صرف ان چند خاص مثالوں کو دیکھ کر؟ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ آپ کا نقطہ بہت اہم ہے۔ کتاب یہ واضح کرتی ہے کہ ڈسلیکسیا ایک اصلی اعصابی فرق ہے، یہ کوئی بہانہ نہیں ہے۔ جی، اس میں مسئلہ ہوتا ہے حروف کو ان کی آوازوں سے جوڑنے میں، جو پڑھنے کے لیے ضروری ہے، اور یہ تقریباً 15% لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ یہ سیکھنے میں ایک بڑی رکاوٹ بن سکتا ہے۔ زبان اور پڑھنے کی صلاحیت تو علم حاصل کرنے کے لیے بہت اہم ہے۔ ٹھیک۔ لیکن کتاب کچھ ریسرچ کا بھی حوالہ دیتی ہے جو کہتی ہے کہ ڈسلیکسیا والے لوگوں میں کبھی کبھی دوسری صلاحیتیں زیادہ ہوتی ہیں، جیسے تخلیقی صلاحیت، مسائل حل کرنا یا بڑی تصویر دیکھنا۔ اچھا۔ دیکھنے فوکل ویژن میں کمزور ہوں، لیکن اطراف میں دیکھنے پریفرل ویژن میں بہتر ہوں، یعنی جو چیزیں بالکل سامنے نہ ہوں مگر نظر کے دائرے میں ہوں۔ دلچسپ۔ لیکن اصل بات وہی ہے کہ اپنی مشکل کو سمجھنا اور اس سے نمٹنے کی حکمت عملی بنانا ضروری ہے۔ یہ ذہنیت اور یقین والی بات واقعی بہت اہم ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ذہانت، انٹیلیجنس کا بھی تو فرق ہوتا ہے۔ کیا آئی کیو ٹیسٹ ہی سب کچھ ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال رہا ہے نفسیات میں۔ روایتی آئی کیو ٹیسٹ زیادہ تر دو چیزیں ناپتے ہیں: فلوئڈ انٹیلیجنس، یعنی نئی چیزیں سمجھنا، منطق استعمال کرنا، اور کرسٹلائزڈ انٹیلیجنس، یعنی جو علم آپ نے جمع کیا ہے، حقائق وغیرہ۔ لیکن کیا ذہانت بس یہی ہے؟ ایک ماہر نفسیات ہیں، ہاورڈ گارڈنر۔ انہوں نے ملٹیپل انٹیلیجنسز کا نظریہ دیا، 8 قسم کی ذہانتیں بتائیں، جیسے منطقی، لسانی، میوزک کی، جسمانی، لوگوں کو سمجھنے کی، خود کو سمجھنے کی وغیرہ۔ ہاں، یہ سنا ہے۔ یہ نظریہ اہم تھا کیونکہ اس نے ذہانت کو وسیع کیا، لیکن اس کی سائنسی تصدیق وہ اتنی مضبوط نہیں ہو سکی، مطلب تجرباتی ثبوت کم ہے۔ تو کیا کوئی اور نظریہ ہے جو زیادہ قابل اعتبار سمجھا جاتا ہو؟ جی، رابرٹ سٹرنبرگ کا سکسیسفل انٹیلیجنس کا نظریہ زیادہ مضبوط ہے۔ سٹرنبرگ کہتے ہیں کہ اصل زندگی میں کامیابی کے لیے 3 طرح کی ذہانتیں چاہیے۔ کون کون سی؟ پہلی ہے تجزیاتی، اینالیٹیکل، یہ وہی ہے جو آئی کیو ٹیسٹ وغیرہ ناپتے ہیں، مسائل حل کرنا۔ دوسری ہے تخلیقی، کریٹیو، یعنی نئے حالات میں اپنے علم اور تجربے کو استعمال کرنا۔ اور تیسری ہے عملی، پریکٹیکل، یعنی روزمرہ کی زندگی میں کامیاب ہونا، جسے ہم اسٹریٹ سمارٹس یا دنیا داری کہتے ہیں۔ یہ عملی اور تخلیقی ذہانت، کیا روایتی ٹیسٹ انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں؟ بالکل۔ سٹرنبرگ نے کینیا میں گاؤں کے بچوں پر تحقیق کی۔ اچھا۔ انہوں نے دیکھا جو بچے مقامی جڑی بوٹیوں کو پہچاننے میں ماہر تھے، جو ان کی زندگی کے لیے ضروری تھا، وہ اسکول کے ٹیسٹوں میں اچھا نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح برازیل میں سڑک پر سامان بیچنے والے بچے حساب کتاب میں تیز تھے، لیکن وہی سوال کاغذ پر نہیں کر پاتے تھے۔ گھڑ دوڑ کے ماہر جو شرطیں لگاتے ہیں، ان کا آئی کیو اکثر اوسط ہوتا ہے، مگر وہ اپنے کام میں ماہر ہوتے ہیں۔ تو یہ مثالیں دکھاتی ہیں کہ آئی کیو ٹیسٹ پوری کہانی نہیں بتاتے۔ جی، وہ عملی اور تخلیقی ذہانت اور ماحول کے اثر کو اکثر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اگر ذہانت صرف ایک جامد چیز نہیں بلکہ عملی اور تخلیقی بھی ہے اور ماحول سے بدلتی ہے، تو پھر اسے جانچنے کا طریقہ بھی تو مختلف ہونا چاہیے۔ بالکل، یہیں پر سٹرنبرگ کا ایک اور دلچسپ آئیڈیا آتا ہے، ڈائنامک ٹیسٹنگ۔ ڈائنامک ٹیسٹنگ یہ کیا ہے؟ یہ روایتی اسٹیٹک ٹیسٹنگ کے الٹ ہے۔ اسٹیٹک ٹیسٹ صرف یہ بتاتا ہے کہ آپ ابھی کیا جانتے ہیں۔ ڈائنامک ٹیسٹنگ یہ جانچتی ہے کہ آپ سیکھ کتنا سکتے ہیں، آپ کا لرننگ پوٹینشیل کیا ہے۔ اچھا، یہ کیسے کرتے ہیں؟ اس کے آپ کہہ لیں 3 قدم ہیں۔ ایک، پہلے ایک ٹیسٹ یا کام دیا جاتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ کہاں مشکل آ رہی ہے، کیا کمزوری ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے مدد دی جاتی ہے، سکھایا جاتا ہے، مشق کرائی جاتی ہے۔ یہاں وہ مؤثر سیکھنے کی تکنیکیں کام آ سکتی ہیں، جیسے ریٹریول پریکٹس وغیرہ؟ جی بالکل، غور و فکر، ریٹریول پریکٹس۔ تیسرا، پھر دوبارہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ مدد سے کتنی بہتری آئی اور آگے کہاں کام کرنا ہے۔ اچھا، تو یہ طریقہ فوکس کرتا ہے بہتری پر، گنجائش پر، یہ نہیں کہ بس آپ کو لیبل لگا دیا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے۔
یہ تو بالکل ویسا ہی ہے جیسے بروس ہینری نے اپنی ناکامیوں سے سیکھا. ریئل اسٹیٹ میں نقصان ہوا، سٹاکس میں ہوا، لیکن انہوں نے اسے اپنی کمزوری سمجھ کر چھوڑا نہیں بلکہ سیکھا اور آگے بڑھے. بالکل. ڈائنامک ٹیسٹنگ یہی دکھاتی ہے کہ کمزوری ایک چیلنج ہے، کوئی مستقل بات نہیں. یہ تو بہت ہی امید دلانے والا تصور ہے. تو آج کی اس ساری بات چیت کا خلاصہ کیا ہے؟ اگر ہمیں اچھی طریقے سے سیکھنا ہے تو کن باتوں پر دھیان دینا چاہیے، خاص طور پر لرننگ سٹائلز کے وہ افسانے سے ہٹ کر؟ میرا خیال میں چند بہت اہم نکات ہیں. سب سے پہلے تو اپنے سیکھنے کی ذمہ داری خود لیں. جی. فعال رہیں، سوال پوچھیں، کوشش کریں جیسے بروس ہینری نے کیا. دوسرا شاید وہ کامیاب ذہانت والا آئیڈیا کہ اپنی ساری صلاحیتیں استعمال کریں، تجزیاتی بھی، تخلیقی بھی، عملی بھی. خود کو کسی ایک سٹائل میں قید نہ کریں. بالکل. تیسرا وہ ڈائنامک ٹیسٹنگ والا اصول اپنی زندگی میں لائیں. اپنی کمزوریاں پہچانیں، ان پر کام کریں اور دیکھیں کہ آپ بہتر ہو رہے ہیں. یہ سمجھیں کہ قابلیت بڑھ سکتی ہے. چوتھا وہ سیکھنے کی حکمت عملیاں جو کام کرتی ہیں انہیں اپنائیں، بجائے ان طریقوں کے جو مشہور تو ہیں مگر کام نہیں کرتے. جی ہاں، ریٹریول پریکٹس، اسپیسنگ، انٹرلیونگ، یہ سب. پانچواں نقطہ شاید یہ کہ مشکل سے نہ گھبرائیں. بالکل. یہ شاید سب سے غیر متوقع بات ہے. جس چیز کو سیکھنے میں زیادہ دماغی کوشش لگتی ہے نا، وہی زیادہ گہری اور پکی ہوتی ہے. آسانی اکثر دھوکہ دیتی ہے. جی. تو مشکل کا مطلب ہے آپ سیکھ رہے ہیں. اور چھٹا نقطہ جو بروس ہینری کی کہانی سے بار بار آیا، وہ اصول سمجھنا، رول لرننگ اور ذہنی ڈھانچہ بنانا. ہاں. اگر مثالوں سے سیکھیں بھی تو کئی مثالیں دیکھیں تاکہ ان میں مشترکہ اصول مل سکیں. جی ہاں. کتاب اسے نو ہاؤ کہتی ہے، اصل عملی مہارت. یہ صرف فیکٹس جاننا نہیں ہے، یہ اصول سمجھنا ہے اور انہیں ایک نظام میں جوڑنا ہے. یہ وہ علم ہے جو آپ کو کچھ کرنے کے قابل بناتا ہے. بروس ہینری کی کہانی دیکھیں، پٹاخے بیچنے سے لے کر ریلوے کاریں خریدنے تک. اصول تو وہی رہے ہوں گے، سپلائی، ڈیمانڈ، قیمت، رسک، لیکن ان کا استعمال ان پیچیدہ ماڈلز میں ہوا جو انہوں نے وقت کے ساتھ تحقیق سے، تجربے سے، ناکامیوں سے سیکھ کر بنائے. یہ واقعی بہت سوچنے والی باتیں ہیں. آخر میں اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں. جی. اپنی سیکھنے کی صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے وہ کون سی ایک کمزوری یا چیلنج ہے جس پر آپ آج سے شعوری طور پر کام کرنے کا ارادہ کر سکتے ہیں؟ کوئی ایسی چیز جسے شاید آپ نے اب تک نظر انداز کیا ہو یا سوچ لیا ہو کہ یہ تو بس ایسے ہی رہے گا؟